بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اواخر 2 ہجری میں ایک دن جب کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ لوگوں آج ابو صائب دنیا سے رخصت ہو گئے، تو مدینہ منورہ کے اہل ایمان کو اس سانحہ کا بڑا صدمہ ہوا۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو نم نہ ہو گئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس المناک خبر سے بہت زیادہ متاثر اور ملول ہو گئے۔ جنازہ تیار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام علا انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، جہاں ابو صائب رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی تھی، اور پھر دیکھنے والوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ فخر جن و انس امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ جھک کر میت کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا، جس نے ابو صائب کے رخساروں کو تر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو صائب، میں تم سے جدا ہوتا ہوں۔ تم دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے کہ تمہارا دامن ذرہ برابر اس سے آلودہ نہ ہونے پایا۔ یہ فرماتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ اس موقع پر موجود دوسرے لوگ بھی سسکیاں بھر رہے تھے اور اپنے بچھڑنے والے ساتھی کے لیے دل کی گہرائیوں سے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو صائب کو کہاں سپرد خاک کریں؟ اس وقت تک مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا کوئی خاص قبرستان نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر تک سوچتے رہے اور پھر فرمایا، ان کی قبر مقام بقی میں کھودو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم تعمیل ارشاد کر چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کے ساتھ بقی تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھا کر تدفین کی۔ نگرانی کے لیے لبے گور کھڑے ہو گئے۔ تدفین ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے سرہانے ایک پتھر نصب کر کے فرمایا، آج سے میں بقی کو مسلمانوں کا قبرستان قرار دیتا ہوں۔ آئندہ جو مسلمان مدینہ میں سفر آخرت اختیار کرے گا وہ یہیں دفن کیا جائے گا۔ یہ ابو صائب جن کی وفات نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سب اہل ایمان کو رلا دیا، اور جنت البقیع کی خاک نے جن کو سب سے پہلے اپنی آغوش میں جگہ دی، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ابو صائب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے خاندان بنو جمح سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت سعید اور صالح فطرت سے نوازا تھا۔ زمانے جاہلیت میں بھی وہ لہو و لعب سے گریز کرتے تھے، اور عرب عموماً جن اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے وہ ان سے بچے ہوئے تھے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایام جاہلیت میں عربوں کا بچہ بچہ شراب کا رسیہ تھا، لیکن عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو اس زمانے میں بھی شراب سے نفرت تھی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ شراب پینے سے آدمی کی مت ماری جاتی ہے، اسے ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی، اور ہر کس و ناکس کے تمسخر کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ پھر کوئی شریف آدمی ایسی ناپاک چیز کیوں استعمال کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سعید الفطرت انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر کیسے رہ سکتے تھے؟ ابھی صرف 13 نفوس قدسی حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے کہ ایک دن حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سلمہ بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کے دست مبارک سے بادہ توحید پی کر بلا کشان اسلام کی صف میں شامل ہو گئے۔
اب وہ بھی دوسرے حق پرستوں کی طرح مشرکین کے ظلم و ستم، تضحیک، استہزاء اور معاشی دباؤ کا ہدف بن گئے۔ جب حالات نے ناقابل برداشت صورت اختیار کر لی تو 5 نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ تم لوگ فی الحال یہاں سے نکل کر حبش چلے جاؤ، وہاں ایک نیک دل اور منصف مزاج بادشاہ کی حکومت ہے، وہ تمہیں پناہ دے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کر دے تم لوگ وہیں قیام کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان پا کر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہجرت پر آمادہ ہو گئی، لیکن بیک وقت کثیر تعداد میں ہجرت کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ قریش کو مسلمانوں کا یوں بچ کر نکل جانا گوارا نہیں تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے 12 مردوں اور 4 خواتین پر مشتمل ایک مختصر سے قافلے نے حبش کا عزم کیا۔ اس قافلے میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی شامل تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ مہاجرین اللہ کے اس اولین قافلے کے امیر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے۔ یہ لوگ چھپتے چھپاتے شعیبہ کی بندرگاہ تک پہنچ گئے اور حبشہ جانے والے 2 تجارتی جہازوں میں بیٹھ گئے۔ اسی اثناء میں قریش کے کانوں میں ان کے نکلنے کی بھنک پڑ گئی اور وہ برق رفتاری سے ان کے تعاقب میں ساحل تک گئے، لیکن خوش قسمتی سے قریش کے پہنچنے سے پہلے ہی دونوں جہاز بندرگاہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ راہ حق کے یہ مسافر حبش پہنچ کر نہایت امن و سکون سے دن گزارنے لگے، لیکن ابھی وہاں 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ انہیں اڑتی اڑتی یہ خبر ملی کہ تمام مشرکین مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، یا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے مابین مفاہمت ہو گئی ہے اور قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ترک کر دی ہے۔ یہ خبر سن کر ان کو بہت خوشی ہوئی اور سب نے مکہ معظمہ کی طرف کوچ کر دیا۔ مکہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ اطلاع بے بنیاد تھی۔ اب یہ بے خانمہ جماعت سخت شش و پنج میں پڑ گئی کہ واپس حبش چلے جائیں یا مکہ میں داخل ہو کر پھر کفار کی جفاکاریوں کا نشانہ بن جائیں۔ آخر بہت کچھ سوچ بچار کے بعد انہوں نے طے کیا کہ اپنے غیر مسلم اعزاء و احباب یا قریش کے بعد سربر آوردہ آدمیوں کی حمایت یعنی پناہ حاصل کر کے شہر میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ سب کسی نہ کسی کی پناہ لے کر شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو مخزوم کے رئیس ولید بن مغیرہ یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ نے پناہ دی اور وہ مکہ میں امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے، لیکن زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ وہ اپنے ضمیر میں سخت کشمکش محسوس کرنے لگے۔ جب وہ دیکھتے تھے کہ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے حق پرستوں پر سخت مظالم ڈھا رہے ہیں اور وہ ولید کی پناہ میں آرام سے وقت گزار رہے ہیں تو انہیں سخت شرم محسوس ہوتی تھی اور دل میں سوچتے تھے کہ افسوس میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے اخوان دین تو طرح طرح کے مصائب و آلام میں مبتلا ہیں اور میں ایک مشرک کی حمایت میں سکھ چین کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اللہ کی قسم یہ تو محض نفس پرستی ہے۔ چنانچہ ایک دن وہ سخت بے چین ہو کر ولید کے پاس پہنچے اور اس سے کہا، اے ابا عبد شمس، تم نے اپنی حمایت کا حق ادا کر دیا، اب میں تمہاری پناہ میں نہیں رہنا چاہتا۔ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کا نمونہ کافی ہے۔ ولید نے کہا، بیٹے آخر بتاؤ تو صحیح کیا ہوا، کیا کسی نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس اب میں صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، کسی دوسرے کی حمایت مجھے درکار نہیں ہے۔ ولید نے کہا،
اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو پھر حرم میں جا کر سب کے سامنے میری پناہ سے نکلنے کا اعلان کرو، کیونکہ میں نے بھی اسی طرح تمہیں اپنی پناہ میں لیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ ولید ان کو ساتھ لے کر حرم میں گیا اور مجمع عام کے سامنے ان کی خواہش بیان کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر اس کی تصدیق کی اور فرمایا، اے اہل مکہ، میں نے ولید کو ایک باوفا اور شریف انسان پایا۔ اس نے میری حمایت کا پورا حق ادا کیا، مگر مجھے اللہ کی پناہ کے سوا کسی دوسرے کی پناہ میں رہنا پسند نہیں، اس لیے ولید کی پناہ میں نے واپس کر دی ہے۔ ولید بن مغیرہ کی پناہ سے دستبردار ہونا ظلم و ستم کے اس الاؤ میں کودنے کے مترادف تھا جو مشرکین نے حق پرستوں کے لیے دہکا رکھا تھا، لیکن حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے بلاکشوں کے تتبع میں ہر قسم کے آرام اور راحت سے بے نیاز ہو کر مردانہ وار اس الاؤ میں کود پڑے۔ اسی زمانے میں جاہلی عرب کے مشہور شاعر لبید بن ربیعہ کا مکہ میں ورود ہوا۔ وہ ابھی مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور وہ ان کی شعر و سخن کی محفلوں کو گرمانے لگے۔ ایک دفعہ وہ قریش کی ایک مجلس میں اپنا قصیدہ سنا رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ مصرع پڑھا، خبردار رہو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جو اس مجلس میں موجود تھے بے اختیار پکار اٹھے، بالکل بجا ہے، تم نے سچ کہا۔ لیکن جب انہوں نے دوسرا مصرع پڑھا اور ہر نعمت لا محالہ زائل ہونے والی ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، یہ غلط ہے، جنت کی نعمتیں ابدی ہیں اور کبھی زائل نہ ہوں گی۔ اس پر سارے مجمع میں شور مچ گیا۔ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنے لگے اور لبید سے یہ شعر دوبارہ پڑھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے اس شعر کی تکرار کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے الفاظ کا اعادہ کیا۔ اس پر لبید سخت برافروختہ ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے برادران قریش، اللہ کی قسم، پہلے تمہاری مجلسوں کی یہ کیفیت نہ تھی، نہ ان میں بیٹھنا کسی کے لیے باعث ننگ تھا اور نہ کبھی بدتمیزی نے ان میں راہ پائی تھی۔ اگر یہ شخص مجھے اسی طرح ٹوکتا رہا تو میں اپنا کلام سنا چکا۔ لبید کی باتیں سن کر مشرکین بھڑک اٹھے اور بنو مغیرہ کے ایک شخص نے اٹھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی آنکھ نیلی پڑ گئی۔ ولید بن مغیرہ پاس ہی کھڑا تھا، کہنے لگا، بیٹے، اگر تم میری پناہ میں رہتے تو کس کی مجال تھی کہ تم پر ہاتھ اٹھاتا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا، اے ابا عبد شمس، میری تو دوسری آنکھ بھی راہ حق میں اسی قسم کی چوٹ کھانے کے لیے بے قرار ہے۔ ولید نے کہا، عثمان، بہتر ہے کہ تم پھر میری پناہ میں آ جاؤ۔ انہوں نے بلا تامل جواب دیا، میرے لیے صرف اللہ رب العزت کی پناہ کافی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مجلس میں ولید کے ایک بھتیجے عبداللہ بن ابی امیہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں کھڑا کر دیا اور اس نے گھونسا مار کر تھپڑ مارنے والے شخص کی ناک توڑ دی۔ اس واقعہ کے بعد مشرکین مکہ نے پہلے سے دو چند قوت کے ساتھ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ جب یہ ستم آرائیاں حد برداشت سے تجاوز کر گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرستاران حق کو دوبارہ حبش جانے کی اجازت دے دی، لیکن اب کی بار مکہ سے نکلنا بڑا کٹھن کام تھا۔ تاہم جس طرح بن پڑا، 83 مرد اور 20 خواتین حبش جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے کمسن صاحبزادے صائب رضی اللہ تعالی عنہ اور دو بھائی قدامہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ مشرکین مکہ کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان اتنی کثیر تعداد میں حبش جا کر امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے ہیں تو وہ بہت سٹپٹائے
اور عبداللہ بن ربیعہ یعنی ابو جہل کے ماجائے بھائی اور عمرو بن عاص کو بہت سے قیمتی تحائف کے ساتھ نجاشی شاہ حبشہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح نجاشی کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ مہاجرین کو اپنے ملک سے نکال کر مکہ واپس بھیج دے، لیکن یہ سفارت ناکام رہی اور اس کے اراکین بے نیل و مرام یعنی ناکام واپس آ گئے۔ اس سفارت کا الٹا اثر یہ ہوا کہ خود نجاشی کو قبول اسلام کی سعادت نصیب ہو گئی۔ ان مہاجرین کو حبش میں رہتے ہوئے 4-5 سال گزر گئے تو ایک دن انہیں اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اب وہ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے بےتاب ہو گئے، لیکن ناداری اور تحید دستی مدینہ منورہ کے طویل بحری اور بری سفر کی راہ میں حائل تھی۔ تاہم 33 مردوں اور 8 خواتین نے مکہ معظمہ کے راستے مدینہ منورہ جانے کے لیے رخت سفر باندھ لیا اور چند دن کے بعد بعافیت مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ ان میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے صاحبزادے صائب رضی اللہ تعالی عنہ اور دونوں بھائی بھی تھے۔ مکہ معظمہ میں چند دن قیام کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سارے اہل و عیال اور خاندان سمیت مدینہ منورہ کو ہجرت کر گئے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے اس طرح رخصت ہوئے کہ ان کے خاندان کا ایک متنفس بھی وہاں نہ رہا اور ان کے مکانوں میں قفل پڑ گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر ان اصحاب نے حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر قیام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائیوں کو مکانات کی تعمیر کے لیے وسیع قطعات زمین مرحمت فرمائے۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو حق و باطل کے معرکہ اول غزوہ بدر میں شریک ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ اس معرکے میں انہوں نے خوب داد شجاعت دی۔ قریش کا ایک جنگجو اوس المعبر مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر وار کر رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شمشیر بکف اس کی طرف بڑھے۔ اسی اثناء میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے سر پر پہنچ گئے اور ان دونوں جانبازوں نے آنن فانن اس کا کام تمام کر دیا۔ ایک اور مشرک حنظلہ بن قبیصہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مغلوب کر کے زندہ گرفتار کر لیا۔ میدان جنگ سے واپس آئے تو علیل ہو گئے۔ انصاری بھائی اور ان کے اہل خاندان بڑی دلسوزی کے ساتھ تیمارداری کی، لیکن ان کی علالت کا سلسلہ طویل ہوتا گیا، یہاں تک کہ اخیر 2 ہجری میں خالق حقیقی کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ ان کی وفات پر مدینہ منورہ میں کہرام مچ گیا۔ جس نے ان کی رحلت کی خبر سنی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیماری کا سارا زمانہ حضرت ام علا انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گزارا تھا اور وہیں فوت ہوئے تھے۔ حضرت ام علا رضی اللہ تعالی عنہ انصاری خواتین میں سے تھیں۔ حضرت ام علا فرماتی ہیں کہ جب انصار نے مہاجرین کے قیام کے لیے قرآن اندازی کی تو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہمارے یہاں ٹھہرنے کے لیے نکلا۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے یہاں بیمار پڑ گئے۔ ہم نے ان کی تیمارداری کی لیکن ان کی وفات ہو گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بادیدہ گریاں حضرت ام علا کے گھر تشریف لے گئے اور میت کی پیشانی کو 3 بار بوسہ دیا۔ ام علا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میت کو مخاطب کر کے کہا، ابو صائب تم پر اللہ کی رحمت ہو، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں معزز کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے غایت درجہ محبت فرماتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام علا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ ابو صائب جیسے آدمی کو عزت نہ دے گا تو اور کسے دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اخلاص کے انتہائی درجے یعنی یقین پر فائز تھا، اور مجھے اس کے لیے اللہ سے بہتری کی امید ہے، لیکن اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہو کر بھی از خود نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ مسلمان کی موت پر اس کی آخرت کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہ کہو۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو بظاہر بہت نیک تھا، اللہ تعالیٰ اس کے کسی فعل پر گرفت کر لے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو بظاہر بہت بدکار تھا، اللہ تعالیٰ اس کی کسی خاص نیکی کو قبول کر کے اس کی مغفرت فرما دے۔ اس لیے ہمیں خود کسی شخص کے جنتی اور جہنمی ہونے پر شہادت نہیں دینی چاہیے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیچھے 2 بیٹے چھوڑے، عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور صائب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کا نام خولہ بنت حکیم تھا، وہ قبیلہ سلیم سے تھیں، اور مسند احمد کی روایت کے مطابق رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ ہوتی تھیں۔ ان کا شمار جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے، بہت عبادت گزار اور نیک سیرت خاتون تھیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے زندگی بھر دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت صائب اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہم انہی کے بطن سے تھے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیفہ اخلاق سلامتی طبع، استقامت فی الدین، حب رسول، جرأت و شجاعت، شرم و حیا اور زہد و ورع جیسے گلہائے رنگا رنگ سے آراستہ تھا۔ یوں تو زمانے جاہلیت ہی میں ان کی پاک بازی کی شہرت تھی، لیکن قبول اسلام کے بعد یہ رنگ اور بھی نکھر گیا تھا۔ عبادت الہی سے بے حد شغف تھا، اکثر دن کو مسلسل روزے رکھتے تھے اور رات رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ مسند ابی داؤد میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی مسلسل شب بیداری اور عبادت کا حال معلوم ہوا تو آپ نے انہیں بلوا بھیجا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان، تم کو میری سنت سے اعراض ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے، آپ کی سنت تو میرے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو سنو، میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ عثمان، اللہ سے ڈرو، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کرو۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ایک دوسرے پیرائے میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عبادت میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا انہماک اس قدر بڑھ گیا تھا کہ وہ بیوی بچوں سے بالکل بے نیاز ہو گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی اہلیہ نے سنگار ترک کر دیا اور بہت ہی سادہ خراب حالت میں رہنے لگیں۔ ایک دن اتفاق سے حرم نبوی میں آئیں تو امہات المومنین انہیں اس حالت میں دیکھ کر بہت متعجب ہوئیں اور پوچھا، خولہ، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تمہارے شوہر تو قریش کے مرفہ الحال لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ بولیں، میرا ان سے کیا واسطہ، وہ تو سارا دن روزے سے رہتے ہیں اور رات بھر نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ امہات المومنین بات کی تہ تک پہنچ گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روش کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، عثمان،
کیا میری ذات تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا بات ہوئی؟ فرمایا تم مسلسل روزے رکھتے ہو اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتے ہو۔ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا ایسا نہ کرو، تم پر تمہاری آنکھوں کا، تمہارے جسم کا اور تمہاری بیوی بچوں کا بھی حق ہے۔ نمازیں بھی پڑھو اور آرام بھی کرو، روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آئندہ اسی طرح کروں گا۔ اس واقعہ کے چند دن بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کو پھر حرم نبوی میں آنے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے سنگار کر رکھا تھا اور نہایت خوش تھیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے سخت بیزار ہو گئے اور چاہا کہ قوائے شہوانیہ کو فنا کر کے رہبانیت یا دشت نوردی اختیار کر لیں اور دنیا کی نعمتوں کو ترک کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ارادے کا علم ہوا تو آپ نے انہیں بلا کر فہمائش کی کہ جو شخص جان بوجھ کر اپنے قوائے شہوانیہ فنا کرے گا، یعنی خسی بنے گا یا خسی کرے گا، وہ میری امت سے نہیں ہے۔ تمہیں میری ذات کو اپنے لیے اسوہ بنانا چاہیے۔ میں گوشت بھی کھاتا ہوں اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہمائش پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔